السلام علیکم ناظرین، جہانگیر کھٹک کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر اپنی رائے دوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پر آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور جو آپ کی اسکرین پر موجود بیل آئیکن ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب کو معلوم ہے امریکی انتخابات تقریباً مکمل ہو گئے، یعنی ووٹنگ تو ختم ہو گئی لیکن نتیجے ابھی آ رہے ہیں۔ لیکن ایک جو سب سے بڑا نتیجہ ہے جس کو بہت سارے دنیا کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ سب اس کو ایک سٹننگ وکٹری کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو امریکہ کے سابق صدر ہیں۔ وہ امریکی تاریخ کے پہلے صدر بن گئے ہیں کہ جو ایک دفعہ الیکٹ ہوئے، پھر الیکشن ہارے، اور دوسری دفعہ پھر ایک ٹرم کے بعد دوبارہ جیت گئے۔ یہ امریکی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ ایک امریکی ایسا جو ہے صدر بنے گا کہ جو فیلن ہے، جس کے اوپر کورٹ میں کیسز کچھ ثابت ہوئے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ کہ یہ ایک ایسا صدر ہیں جو کہ جب اپنی مدت صدارت مکمل کریں گے تو شاید عمر ترین صدور میں ان کا شمار ہوگا، 78 سال ان کی عمر ہے۔ جس طریقے سے نتائج آئے، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں پرفارمنس دی، جس طریقے سے ریپبلکنز نے اوور آل پرفارمنس دی، جس طریقے سے ڈیموکریٹس کو بہت جگہوں پر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اس پر میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو صدارتی دوڑ ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 277 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ ان میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ریزلٹس ہیں وہ میشیگن سے نہیں آئے، اسی کے علاوہ نیواڈا سے نہیں آئے، ایریزونا سے نہیں آئے۔ یہ تین ریاستیں ہیں جن کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ اس کے بعد پھر صورتحال اور واضح ہوگی، لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ابھی الاسکا بھی وہ جیت گئے ہیں تو 280 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ امریکہ کے جو آئین ہے اس کے مطابق الیکٹورل کالج میں اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ 270 ووٹس حاصل کر لیتا ہے، الیکٹورل ووٹس، تو وہ امریکہ کا صدر بن جاتا ہے۔ امریکہ کے الیکٹورل کالج میں ٹوٹل جو تعداد ہے ممبران کی، یا جو اس کے اندر جو ان کی اسٹرینتھ ہے، وہ 538 ہے، جس میں 435 ممبران جو ہیں وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 100 جو ہیں وہ امریکی کانگریس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یا واشنگٹن ڈی سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ملا کر 538 بنتے ہیں، اور ان کی جو میجورٹی ہے وہ 270 بنتی ہے۔ جو بھی 270 سیٹ لے لیتا ہے، الیکٹورل ووٹس لے لیتا ہے، وہ امریکہ کا صدر بننے کا مجاز ہوتا ہے، اور یہی ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو صدارتی دوڑ بالکل کلیئر ہو گئی کہ ٹرمپ از دا نیکسٹ پریزیڈنٹ، 47 پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ دوسرا، امریکی سینٹ، میرا خیال ہے وہاں پر بھی بہت بڑا ایک زلزلہ آیا ہے، کیونکہ وہاں پر ڈیموکریٹس کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب تک وہ اپنی، جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو ٹوٹل جو سیٹوں پر الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کی، کیونکہ امریکی سینٹ کی جو کل تعداد ہے وہ 100 ہے، اور ہر الیکشن سائیکل میں یعنی ہر 2 سال بعد اس کے 33% کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس مرتبہ 33 سیٹس تھیں جن پر کہ الیکشن ہو رہا تھا، پلس ایک جو تھے وہ اسپیشل الیکشن تھا، تو ٹوٹل 34 تھیں۔ ان 34 سیٹوں میں 23 سیٹیں ایسی تھیں جن میں ڈیموکریٹس اپنی سیٹوں کا دفاع کر رہے تھے، یعنی 23 ایسے سینیٹرز ہیں جو ابھی بھی ممبرز ہیں لیکن ان کو اپنا دفاع کرنا ہے، کیونکہ وہ دفاع کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا ہار چکے ہیں یا جیت چکے ہیں، جن کی مدت ختم ہو رہی تھی، اور 11 ایسے تھے جن کا تعلق ریپبلکن سے تھا۔ اب تک جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق امریکی سینٹ کا کنٹرول ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور بہت، یعنی میرے خیال ہے 52 ووٹ کافی زیادہ ہیں۔ 3 سیٹیں ابھی تک ڈیموکریٹس نے گنوائی ہیں۔ ان کی اسٹرینگتھ اس وقت امریکی سینٹ میں 43 ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کی اسٹرینگتھ 52 ہے۔ ابھی بھی 3 نتائج آنا باقی ہیں، جن میں کہ مشیگن ہے، پینسلوینیا ہے، اور ایریزونا ہے۔ یہ 3 سیٹیں ہیں جہاں پر کہ ابھی بھی یعنی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ چلتے ہیں پہلے، اگر آپ پینسلوینیا میں دیکھیں تو وہاں پر ڈیو میک ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھوڑے سے آگے ہیں، ان کے مقابلے میں باب کیسی 48.3% کے ساتھ پیچھے ہیں، اور ریزلٹ کتنے آئے؟ 95% جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہو چکا ہے۔ میشیگن بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ میشیگن میں
ایلیسا سلوٹکن جو ہیں جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، وہ آگے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک 48.56% ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مقابلے میں مائک راجرز جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، انہوں نے 48.36% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جبکہ ایریزونا میں روبن گیلیگو جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے، انہوں نے 50.4% ووٹ حاصل کیے، اور کیری لیک جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہیں، ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے، وہ 47.6% کے ساتھ پیچھے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی 60% ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے، ابھی ووٹ کی کاؤنٹنگ جاری ہے۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس الیکشن میں ہم نے بہت سارے سٹننگ ریزلٹس دیکھے۔ مثلا ویسے تو جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ووٹ کس نے ڈالا، ریپبلکن نے ڈالا یا ڈیموکریٹس نے ڈالا، دونوں پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا ووٹ نکالیں۔ لیکن ان الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے 34% انڈیپینڈنٹس نے ووٹ ڈالا، اور اسی طرح 34% ریپبلکنز نے ووٹ ڈالا، جس نے ہمارے سامنے جو نتائج آئے ہیں وہ ہمیں اسی لیے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹس ہیں، جو انڈیپینڈنٹ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 2020 کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اور ٹرن آؤٹ بہت ساری جگہوں پر اتنا زیادہ ہائی تھا جو ہم نے بہت شاذ و نادر ہی دیکھا ہے۔ مثلاً ایک وسکونسن کی ایک کاؤنٹی ہے، شیبوئیگن کاؤنٹی، وہاں پر شیبوئیگن کاؤنٹی میں جو ٹرن آؤٹ تھا 93% تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے اوور آل ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ ریپبلکنز کا ہے اور انڈیپینڈنٹس کا ہے۔ ریپبلکنز تو ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا تھا، اور جو انڈیپینڈنٹ سے لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بھی انہی کی طرف گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف گیا ہے۔ ایک اور بڑا فیکٹر مسلم ووٹ، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لگتا ہے مسلم ووٹ نے بہت ڈیسائسو رول پلے کیا ہے، اسپیشلی جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں وہاں پر۔ اب تک جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 30% مسلم ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں کیا ہے، اور اسی لیے وہ بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ایک بہت طاقتور صدر کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایجنڈے پر کس قسم کا، کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو چکا ہے، اور جو انہوں نے اپنی جو وکٹری سپیچ دی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں جو ہے جنگیں ختم کرنے آئے ہوں، جنگیں شروع کرنے نہیں آئے، جو کہ بڑا اہم ہے نقطہ ان کا۔ اور ساتھ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں امریکہ کی تعمیر نو کروں گا، امریکیوں کے مفادات کا خیال رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کافی وسیع تقریر تھی ان کی بھی۔ اور ساتھ پھر جو ہے وائٹ ہاؤس کے اندر خاموشی ہے، وہاں پر اس وقت کوئی بیان نہیں ہے کیملا ہیرس کی طرف سے بھی، اور صدر بائیڈن کی طرف سے صبح کے 10:30 بج رہے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب آئیے چلتے ہیں ذرا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی صورتحال دیکھتے ہیں، جہاں پر کہ کسی بھی پارٹی کو میجورٹی حاصل کرنے کے لیے 218 سیٹیں درکار ہیں، یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی جو ٹوٹل اسٹرینگتھ ہے وہ 435 ارکان پر مشتمل ہے، اور وہاں پر جو میجورٹی کسی بھی پارٹی کو حاصل کرنے کے لیے 218 سیٹیں درکار ہوتی ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ولاگ، تو ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی نے ابھی تک 190 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے 172 سیٹیں جیتی ہیں۔ اب تک جو ڈیموکریٹک پارٹی کے 3 ایسے ممبرز آف کانگریس ہیں جو اپنی سیٹوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے، گویا ریپبلکن پارٹی نے 3 سیٹیں گین کی ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، کیونکہ امریکہ وسیع ملک ہے، اور یہاں پر جو الیکشن کے جو نتائج ہیں اس میں اسپیشلی جو لوکل ریسز ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا ابھی ٹائم شاید تھوڑا اور بھی لگے گا، لیکن ریزلٹس آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج شام تک یا کل صبح تک بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی، یا شاید آج شام تک ہی کلیئر ہو جائے کہ کون سی پارٹی نے میجورٹی ون کی ہے کسی بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں۔ تو اوور آل امریکہ کا سیاسی نقشہ بالکل بدل گیا ہے۔ امریکہ کا جو نظام ہے اس میں ایک میرا خیال ہے بھونچال آ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا امریکی جو اندرون خانہ پالیسیز ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ اس کا اثر نظر آئے گا، اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی اس کا بہت اثر نظر آئے گا، اور جو امریکہ کی انٹرنیشنل اقتصادی پالیسی ہے، اکنامک پالیسی جو ہے، اس کا بھی اس پر بھی اس کا بہت گہرا اثر نظر آئے گا۔ اور ٹرمپ چونکہ ایک بڑے ریڈیکل ایجنڈا کے ساتھ آ رہے ہیں،
اور وہ اس کو اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بہت کچھ یعنی چینج ہوتا نظر آئے گا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ امریکہ جس ڈائریکشن میں اب جائے گا، کیا وہ جنگوں کو مزید ہوا دے گا؟ یعنی ہوا دینے سے مقصد یہ نہیں کہ امریکہ جنگیں چھیڑ رہا ہے، بلکہ ہوا دینے سے مقصد یہ ہے کہ جنگوں میں مزید اسلحہ دے رہے ہیں، مثلاً وہ یوکرین میں ہو یا اسرائیل میں ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو امریکی پالیسی میں کوئی چینج نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ٹرمپ نے جو وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو وکٹری اسپیچ میں، جس طرح بھی میں نے ذکر بھی کیا، کہ انہوں نے کہا کہ میں امن لانے آیا ہوں، میں جنگیں شروع کرنے نہیں آیا ہوں، تو یہ ان کا ایک امتحان بھی ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ ڈپلومیٹیکلی کتنا صدر پیوٹن پر، ولاڈیمیر پیوٹن جو کہ رشین صدر ہیں، ان پر کتنا اثر رکھتے ہیں کہ یوکرین میں ایک اس کا سیاسی تصفیہ نکالیں اور اس کا کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ وہ جنگ ختم ہو۔ اور اسی طرح غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جو وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے، اور تقریباً 44,000 لوگ، بلکہ 45,000 لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں لبنان اور غزہ میں، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر کتنا زیادہ اثر رکھتے ہیں اور کتنا ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کو چینج کریں اور یہاں پر جنگ کو ختم کریں۔ اور پھر ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، میرا خیال ہے اس پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں پروٹیکشنسٹ پالیسیز کو لاؤں گا، یعنی ایسی پالیسیز لاؤں گا کہ جس میں کاروباری فائدہ ہمیں بھی ملے، یعنی امریکہ کو بھی ملے، اور اس کے لیے اگر ہم سے کوئی مصنوعات ہم پر بیچتا ہے تو اس کا بھی کچھ منافع ہمیں ملنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ اس کا اثر صرف چائنا کے ساتھ ٹریڈ پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا کے ساتھ ہوگا، اسپیشلی ود یورپین یونین، جہاں پر کہ امریکہ اور یورپین یونین کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہر سال کا 800 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک وہ یہاں پر یورپینز پر کوئی نئے پریشرز لاتے ہیں نہیں لاتے، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر گھر کے اندر اندرون خانہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ماس ڈپورٹیشنز کروں گا، اور بہت سارے لوگوں کو جو غیر ملکی ایسے یہاں پر آئے ہوئے جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کو میں نکالوں گا، تو دیکھنا ہو کیا وہ اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات ہیں ٹرمپ کی پریزیڈنسی پر، اور میں گاہے بگاہے ایک ایک، یعنی اگر اکنامک ریلیشنز ہیں انٹرنیشنل، اس کے اوپر میں علیحدہ کروں گا بات، اور پھر جو اوور آل جنگوں کو خاتمے کے لیے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کے، اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن اب تک کے جو نتائج ہیں، بے شک کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ اس پر حیران ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے، امن کا بیانیہ، وہ بہت زیادہ بکا ہے، اور کیملا ہیرس کا جو بیانیہ تھا جس میں بہت زیادہ ابہام تھا، اور اس کی وجہ سے وہ شاید کافی زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے۔ نہ صرف کیملا ہیرس ہاری ہے، بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی ہاری ہے۔ اگلے ویلاگ تک جہانگیر خٹک کو اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلے ویلاگ تک پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔